بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یوں لگتا ہے کہ شریف خاندان اب نہ لندن کا رہا نہ پاکستان کا۔ آپ یقیناً حیران ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں، اور آپ کی بات بھی درست ہوگی اپنی جگہ۔ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا، یہاں تو شریف خاندان اقتدار میں ہے، کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے بھی نہ رہا، اور لندن میں تو ان کے فلیٹس، جائیدادیں، اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹس، پھر لندن کے کس طرح نہ رہیں۔ تو جناب خبر یہ ہے کہ حسن اور حسین نواز کا جو آفس تھا، جس کی ویڈیوز بھی آپ دیکھتے تھے، جہاں پر میٹنگز بھی ہوتی تھیں، جب بھی یہاں سے جو وفد جاتا تھا زیادہ تر میٹنگز ان کے آفس میں ہوتی تھیں، پھر کئی ویڈیوز آتی تھیں، نماز جمعہ بھی اس آفس کے اندر ادا کی جا رہی ہوتی تھی، حتیٰ کہ کعبے بھی وہاں پر چل رہے ہوتے تھے، اور بچا کھچا جو کھانا ہوتا تھا وہ وہاں پر صحافیوں کو بھی دے دیا جاتا تھا، اور بھی وہاں پر آپ کو ایکٹیویٹیز نظر آتی تھیں۔ تو خبر یہ ہے کہ اب وہ دفتر چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی حسن حسین نواز، میاں نواز شریف صاحب کے بیٹوں نے وہ دفتر خالی کر دیا ہے۔ نہ صرف وہ دفتر خالی ہو چکا ہے بلکہ وہ کسی اور کمپنی کو دیا بھی جا چکا ہے۔ ابھی حال ہی میں اب اس خاندان کو جرمانہ ہوا، اور برطانیہ سے ہی ہوا، جس کے قانون کو یہ مانتے ہیں۔ ویسے عجیب کشمکش ہے، میاں صاحب کہتے ہیں جی میں تو پاکستانی ہوں، بچے پاکستانی نہیں ہیں، مریم صاحبہ کہتی ہیں ان پر پاکستان کے قوانین کا اطلاق ہی نہیں ہوتا، لیکن حکمران خاندان وہ پھر بھی ہیں، برطانوی قانون پر لاگو ہوتے ہیں، جہاں ان پر لاکھوں پاؤنڈ جرمانہ ہو گیا کہ جان بوجھ کے ٹیکس چوری کرنے کے لیے، ٹیکس بچانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو دیوالیہ شو کیا جان بوجھ کر۔ اب دیوالیہ کیسے انہوں نے شو کر دیا؟ وہ سارا پیسہ، وہ رقم کہاں ہے؟ یعنی پیسہ تو ان کے پاس تھا، ٹیکس بچانے کے لیے انہوں نے سب گیم کھیلی، اس میں پکڑے گئے۔ اب چاہے یہ بیلاروس جائیں یا کسی اور ملک جائیں، وہاں انویسٹمنٹ لے جائیں، مگر برطانیہ کے تو اب یہ نہیں لگ رہے کہ وہاں رہے، کیونکہ وہاں ان کے گھر کے باہر احتجاج ہوتا ہے، جہاں جاتے ہیں احتجاج ہوتا ہے۔ یورپ میں بھی جائیں وہاں بھی احتجاج شروع ہو جاتا ہے، امریکہ میں جائیں وہاں بھی پاکستانی کمیونٹی بڑی اسٹرانگ ہے، سب سے اسٹرانگ ہے۔ اس لیے اب یہ خیال ہے کہ وہ بیلاروس کے صدر سے ملاقات اور یہ سب کچھ ہوا۔ پاکستان کی میں کیوں بات کر رہا ہوں کہ جی پاکستان کی بھی نہ رہے؟ کیونکہ یہ صرف اور صرف اقتدار میں ہی پاکستان میں رہیں گے۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیے، جس دن اقتدار گیا یہ آپ کو یہاں پر نظر نہیں آئیں گے۔ کیا اسحاق ڈار، کیا شہباز شریف، کیا حمزہ، دیگر جتنے بھی یہ ہیں، نواز شریف صاحب کے بیٹے تو پہلے وہ کہتے ہیں جی برطانوی ہیں، ان کی بات نہ کرے، حسن حسین نواز، یہ بھی آپ کو نظر آئیں گے، مریم صاحب بھی نظر نہیں آئیں گی۔ یہ صرف اقتدار کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ اور ایک ایسے وقت میں بھی یہ بات کرنا مشکل ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب انصار عباسی صاحب یہ خبر دے رہے ہیں کہ جی آرمی چیف تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں شہباز شریف کے، اور انصار عباسی صاحب نے ذرائع سے خبر دیا کہ آرمی چیف نے کہا ہے جو فوجی بیٹھکیں کہہ لیں ان میں کہ جی شہباز شریف بڑے زبردست آدمی، ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں۔ پھر یہ بھی انصار عباسی صاحب کے بقول کہ بہت اچھے طریقے سے شہباز شریف پرفارم کر رہے ہیں، بہت مطمئن ہے اسٹیبلشمنٹ ان کی پرفارمنس سے، شہباز شریف سے بہت مطمئن ہیں، کمال وہ کام کر رہے ہیں، وہ ہر چیز کو سمجھ رہے ہیں، وہ پاور پالیٹکس سمجھ رہے ہیں، سیاست کو سمجھ رہے ہیں، کس طرح ملک چلانا سمجھ رہے ہیں، ان سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات انصار عباسی صاحب لکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سارے حلقے بڑے خوش ہیں، آرمی چیف تو تعریفیں کر رہے ہیں ان کی، اور یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے۔ باقی اگر آپ کسی انڈیپینڈنٹ ماہر معاشیات سے پوچھیں گے ملک کا کباڑا ہو رہا ہے، عوام سے پوچھیں گے کہیں گے ہمارا تو ہو چکا، ہمارا تو بیڑا غرق کر دیا ہے اس حکومت نے پچھلے 3 سال میں، جو متوسط طبقہ تھا اس کو تو ذبح کر دیا، ختم ہی کر دیا اس کو۔ کسان رو رہے ہیں، مزدور پریشان ہے، ڈاکٹر پڑھے لکھے لوگ بھی سڑکوں پر ہیں، ہر کوئی اپنی سطح پر پریشان ہے۔ جہاں تک نہروں کا معاملہ ہے وہ بھی آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے، یہاں تک تو نظر آ رہا ہے کہ وہ کام فی الحال رکا ہوگا، لیکن نہریں بننے ہی بننی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی وہ ستلج سے نہر نکالی جائے گی، سندھ کا کوئی حصہ نہیں لیا جائے گا، جس طرح کا سندھ حکومت کہے گی، پیپلز پارٹی کہے گی، اس طرح کا وہ سسٹم مانیٹر کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جی آپ کا ایک قطرہ بھی نہیں لیا جائے گا، اور پانی ہم کچھ بچا لیں گے۔ حالانکہ ستلج جو ہے سندھ طاس معاہدے کے بعد وہ بھارت کے پاس جا چکا، وہاں پانی پہلے ہی نہیں ہے، وہاں سے کس طرح سے نہریں نکال کر کیا صحرا کو سیراب کیا جائے گا، وہ 10 لاکھ 11 لاکھ ایکڑ رقبے کو، یہ تو اب دیکھا جائے گا کیا کریں گے۔ کہیں گے جی کچھ سائنٹیفک طریقہ اپنائیں گے، ان کو پکا کیا جائے گا نہروں کو تاکہ پانی کوئی ضائع نہ ہو، ہم اپنا پانی بچائیں گے، یہ سب آگے چلیں گی کہانیاں۔ مگر پیپلز پارٹی نہیں بھاگ سکتی، اب وہ صرف اور صرف آپ کو شور مچاتی نظر آئے گی۔ جس طرح آپ کو یاد ہے کہ یہ خبر سامنے آ گئی تھی، جو لیکس میں آ گیا تھا سامنے کہ جی پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے آپ ڈرون حملے کرتے رہیں، بس ہم مذمت کرتے رہیں گے، ہم اوپر سے کریں گے۔ تو نہروں کے معاملے پہ بھی پیپلز پارٹی اسی طرح سے شجیل نام ایمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ احتجاج آپ جا کر پارکوں میں کریں، گراؤنڈز میں کریں، سڑکوں پر مت آئیں۔ تو پیپلز پارٹی احتجاج کا سلسلہ بھی جاری رکھے گی، اور اندر اندر یہ نہروں کا معاملہ بھی وہ مان جائے گی، ان کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ یہ طے کر چکے ہیں کہ اب ان کی سیاست بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہے۔ اس لیے زرداری صاحب کو آپ دیکھیں گے وہ بھی خاموش رہیں گے،
اور اگر وہ الگ ہونے کا سوچتے بھی ہیں تو پھر بھی پلان ہے شہباز شریف صاحب کو کس طرح سے آگے، کیونکہ اب ان کے بغیر نظام نہیں چل سکتا، جس طرح چیف الیکشن کمشنر کے بغیر نہیں چل سکتا، یا افریدی صاحب جو چیف جسٹس اب لگائے گئے ہیں ان کے بغیر نہیں چل سکتا، اور بھی جو عہدیدار ہیں ان کے بغیر نہیں چل سکتا. تو اسی طرح آئی جی پنجاب ہوں یا دیگر اداروں میں جو لوگ ہیں، تو یہ نظام انہی شخصیات کے گرد گھومتا ہے. یہاں ادارے نہیں ہیں، یہاں شخصیات ہیں. تو جو کمپرومائزڈ ہیں ان کے ذریعے ہی سارا کام ہونا ہے، اور اسی طرح سے یہ چلے گا. اچھا، اب اس میں ایک اور چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو شاید مخصوص نشستیں دلوا کر نون لیگ کو اس طرح سے میجورٹی کریٹ کر دی جائے، ادھر ادھر سے پکڑ لیا جائے، پیپلز پارٹی کو بتا دیا جائے کہ اگر آپ حکومت سے علیحدہ ہوتے ہیں تو تب بھی ہمارے پاس چوائسیز ہیں، ہم پھر بھی اس نظام کو چلا لیں گے. تو اس لیے پیپلز پارٹی کہے گی ٹھیک ہے جی، اوپر اوپر سے کرتے رہتے ہیں، اندر سے کہیں اور گیم. یہی کام آپ کو جے یو آئی بھی کرتی نظر آئے گی، دیگر جماعتیں بھی نظر آئیں گی. باقی رہے گی جناب تحریک انصاف، اس کا سن لیجیے. آج دوپہر سے خبریں کیا ہوئیں، 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک مین اسٹریم میڈیا پر تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن سوشل ڈیجیٹل میڈیا جس سے موجودہ حکومت سب سے زیادہ پریشان ہے، وہاں پر عمران خان کی بہنوں کی خبریں تھیں کہ وہ بہنیں پھر نکل آئی ہیں، پھر آئی ہیں، پھر وفا نبھا رہی ہیں، پھر جذبہ دکھا رہی ہیں، دلیری دکھا رہی ہیں. تینوں بہنیں آئیں عمران خان کی، علیمہ صاحبہ، نورین، عظمہ خان، تینوں بہنیں آئیں اور ان کو روک لیا گیا، تینوں کو ہی. پھر پیدل چلیں وہ اور آگے تک آئیں. علیمہ صاحبہ کی ویڈیو بھی سامنے آئی. وہ 3 بجے تک یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. پھر جا کر خبر آئی کہ علیمہ خان نہیں، باقی 2 بہنوں کو اندر جانے کی اجازت مل گئی ہے. اب یہ بھی ایک عجیب کھیل ہے. تو 2 بہنیں ملنے، کم از کم یہ بھی ایک اچھا ڈیسیجن نظر آیا کہ وہ تو حقیقت بتا دیں کہ علیمہ کو ملنے نہیں دیا جا رہا، باہر کیا ماحول ہے، کوئی جا کر سچ تو بتائے. اور پھر جو عمران خان بات آ کر کرے گا وہ اپنی بہن سے کر دیں گی، اور علیمہ ان میں زیادہ بات کرنے میں تجربہ رکھتی ہیں، زیادہ وہی بات کر لیتی ہیں. باقی بہنیں نہ میڈیا پر اتنا آتی ہیں، اپنے بھائی کے لیے ضرور آتی ہیں، نظر ضرور آتی ہیں ہر دفعہ، لیکن بات گفتگو وہ کم ہی کرتی ہیں. وہ چیز بھی سامنے آ جائے گی. تو پھر وہی خبریں کہ نہیں ملنے دیا جا رہا، توہین عدالت بار بار کی جا رہی ہے. عدالت پہ جاؤ تو جج بھاگ جاتے ہیں کہ ہماری توہین ہو رہی ہے، ہماری عدالتوں کی توہین ہو رہی ہے، ہمارے فیصلوں کی توہین ہو رہی ہے، اور ایک سپرنٹینڈنٹ جیل ہم سے زیادہ طاقتور ہے اور وہ جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے ہمارے فیصلے، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور ہمارے پاس توہین عدالت کی کارروائی نہ لائیں، اور ہمارے لیے بھی شرمندگی ہے، اس لیے وہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو سپرنٹینڈنٹ جیل جو چاہے گا یا اس کو جو حکم ملے گا اس نے وہ کرنا ہے. پولیس والے جن کا جیل سے تعلق بھی نہیں ہے وہ دور دور روک لیتے ہیں، کہیں دور. تو جس کو ملنے دینا ہے اس کو ویسے ہی آنے دیتے ہیں، جس کو نہیں ملنے دینا وہ باہر ہی روک لیتے ہیں، جیل تک تو آنے ہی نہیں دیتے ہیں. تو خیر ایک تو یہ سلسلہ رہا. لیکن آج میری نظر میں جو سب سے اہم ترین خبر بنی ہے نا جی، وہ ہے جو سپریم کورٹ کے جونیئر ججز نے کمال دکھا دیا ہے. کیونکہ نہ تو یحییٰ افریدی نہ انہی بینچ کے سینئر ججز، ان کی طرف سے ایسے کوئی ریمارک سامنے نہیں آئے. 9 مئی کے حوالے سے شیخ رشید کا کیس اور صنم جاوید صاحبہ کا کیس، ان 2 کیسز میں تو بڑا واضح ہو گیا. ایک ہوتا ہے ریمارکس، ان کا فیصلے پر اثر نہیں ہوتا، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن جو سوالات ہیں اور اس کے بعد جب حکومت لاجواب ہو جائے تو پھر تو نظر آ گیا کیا ہے. مثال کے طور پر جج کا یہ کہنا کہ صنم جاوید پر 1 سال کے بعد آپ کو یاد آیا کہ مقدمہ کرنا ہے، اس نے جرم کیا ہے. پھر یہ کہنا جی ہائی کورٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، اس پر بھی ججز نے واضح کر دیا کہ نہیں، ناانصافی ہو رہی ہو تو پھر آپ کو انصاف کرنا ہوگا، ناانصافی پر آنکھیں نہیں بند کی جا سکتی. یہ سپریم کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں. اور یہ تک کہا کہ آپ تو ہمارے اوپر بھی مقدمہ کر سکتے ہیں، اس طرح تو ہمیں پتہ ہی نہیں. جب تاریخ مانگی گئی کہ جی وقت دے دیں، ہم نے شواہد پیش کرنے ہیں، شواہد ہے نہیں تو ان کو پیش کرنے کے وقت چاہیے، تو کہا کہ آئندہ التوا مت مانگیے گا، یہاں نہ آئیے گا، اس عدالت میں التوا مانگنے اب مت آئیے گا، صاف کہہ دیا گیا. پھر کہا کہ کچھ خدا کا خوف کر لیں، شیخ رشید بوڑھا آدمی ہے، کہاں بھاگ جائے گا. اور کہا جی جو شریک جرم ہے اس کی گواہی ہے اصل چیز. تو کہا آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کی کتنی وقت ہوتی ہے. سارا کیس دھڑن تختے کی مانند فارغ ہو گیا ہے، دھڑن تختہ ہو گیا ہے، کچھ نہیں بچا. حکومت کے پاس، پنجاب حکومت، مریم نواز صاحبہ کی حکومت، بڑے بڑے پروسیکیوٹر، پیسہ، دولت، ساری چیزیں فارغ ہو گئی ہیں، کیونکہ ثبوت کوئی نہیں کہ جی وہ شریک جرم جو ہے وہ بات کر رہا ہے. ججز کے ریمارکس، ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں، ڈیلے مانگ رہے ہیں. شیخ رشید کے وکیل نے کہا، یہ کہتے ہیں جی فیصلے نہیں ہو رہے، خود یہ ڈیلے لیتے ہیں، خود تاریخیں لیتے ہیں اور الزام ملزموں پر لگا دیتے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور عدالتوں پر لگا دیتے ہیں، کیس خود نہیں کرتے. لہٰذا انہوں نے کہا جی آگے پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. کیس تو ملتوی ہوا، لیکن یہ واضح ہو گیا کہ ججز نے، جونیئر ججز نے کمال دکھا دیا ہے. انہوں نے ایکسپوز کر دیا ہے کہ 9 مئی کے حکومت کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. انہوں نے ایسی کیس بنائے ہوئے ہیں، خواتین کو تنگ کیا جا رہا ہے، 1 سال کے بعد بھی کیس بنا رہے ہیں. جج کہہ رہے ہیں کسی کو بھی آپ اٹھا کر اندر کر دیں، کچھ بھی کر دیں. پھر یہ کہ جی وہ ہائی کورٹ نے صحیح انصاف نہیں کیا، وہاں بھی انہوں نے پکڑ لیا.
اختیارات پر جس طرح کوئی جج کر دے تو اس کو تو چیلنج کر دیا جاتا ہے، اور وہ جج نہ چیف جسٹس لگایا جائے گا نہ اس کو سپریم کورٹ لایا جائے گا. ان ججز کو بھی یہ اندازہ ہو رہا ہوگا، لیکن بڑی بات ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ اس طرح کے ریمارکس دے کر یا جو بھی فیصلہ آگے آتا ہے اگر وہ انصاف پر مبنی ہوا تو پھر حکومت تو ان لوگوں کو فیوچر میں کنسیڈر نہیں کرے گی چیف جسٹس کے لیے، کیونکہ اب انہوں نے اپنے زیادہ ووٹ رکھے ہوئے ہیں، وہی چاہیں گے، جس کو چاہیں گے چیف جسٹس لگائیں گے، جس کو چاہیں گے آئینی بینچ میں لگائیں گے. تو انہوں نے کمال کر دیا، انہوں نے جرأت دکھا دی ہے. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ایک جج، ایک روشنی کی کرن سارے اندھیرے کو اڑا کر رکھ دیتی ہے. تو آپ دیکھیے ان کے ریمارکس سے کیسی ہلچل مچی ہے، سب کچھ ایکسپوز ہو کے رہ گیا ہے کہ یہاں تو کوئی کیس ہی نہیں ہے، کوئی کیس نہ صنم جاوید کے خلاف نہ شیخ رشید کے خلاف. جب ان کے خلاف نہیں ہے تو باقی پھر آپ دیکھیے کیا صورتحال ہوگی. عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے بھی معاملہ پینڈنگ میں چلا گیا ہے، اور اس میں جو 9 مئی کے کیسز بتائے جا رہے ہیں اس میں عمران خان کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانتی درخواستوں کی کاز لسٹ منسوخ ہو گئی ہے. یہ چیزیں بھی ابھی ڈیلے میں جا رہی ہیں، زیادہ تر میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے، اور بینچ کے سربراہ جسٹس شہباز رضوی کی عدم دستیابی کی وجہ سے 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانتی درخواستوں کی کاز لسٹ منسوخ کی گئی ہے. یہ 2 رکنی بینچ نے سماعت کرنی تھی عمران خان کی ضمانتوں پر لاہور ہائی کورٹ کے. تو یہ اب چیزیں ابھی فی الحال نظر آ رہی ہیں کہ پنجاب حکومت کیسز کو ثابت کرنے میں بری طرح سے ناکام ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.